بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی عام مسئلے پر۔ اس مسئلے پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ بھائیوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آن کے بٹن کو ابھی تک آن نہیں کیا ہے تو جلدی آن کر دیں۔ تو معزز دوستو، آج بات کر رہے ہیں ہم اس موضوع پر جو موضوع سوشل میڈیا، الیکٹرون میڈیا، پرنٹ میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ ہر دو خبروں میں سے ایک خبر، ایک تجزیہ اس موضوع پر چل رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں مولانا فضل الرحمان جو پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے، انہوں نے قصور کے ایک جلسے میں پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کو خوب للکارا ہے، جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ تو ان کے اپوزٹ میں جو مقتدرہ کے اخص الخاص ہیں، کیسے میں مثالیں دوں، ان کے نام لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ فیاض الحسن چوہان لوٹے، جو کل کا دن ہے کہ پولیس کے سامنے چیخ کے نعرے لگاتا تھا کہ عمران خان زندہ باد۔ او بھائی، وہ دن آ گیا تو اس نے عمران خان کو ہی چھوڑ دیا۔ عائشہ گلالئی، انعام بٹ، طاہر اشرفی، مفتی ابراہیم، یا کس بندوں کے لاتے ہیں؟ باقی دو بندے آپ کے، ایک خسرا اور دوسرا مفتی کبھی، ان کو بھی میدان میں اتار کے رکھ دو بھائی۔ تو مقتدرہ کے لیے ہمارا یہ مشورہ ہوگا کہ دیکھیں، افواج پاکستان ہماری افواج ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت ہی پہلے کافی بار ہمیں یہ بیان سننے کے لیے ملا کہ فوج ہماری آنکھوں کی پلکوں کی طرح ہے، پلکیں اپنی حدود میں رہیں گی تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ہماری فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے۔ اگر وہ اپنا کام چھوڑ کر سیاست میں آئیں گی نا تو پھر یہ بات بھائی نہیں بنے گی۔ وہ اپنی حلف کی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر تو آپ جن کا نظریہ ہی نہیں ہے، فتنۃ الخوارج، جن کو آپ بیرون ایجنٹ کہتے ہیں، جن کی BLA، جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے، تو ان کے مقابلے میں لیے آپ کہتے ہیں کہ لشکر بناؤ۔ تو مولانا فضل الرحمان تو ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک تاریخ ہے۔ آپ کو ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ 70 سال کا ایک بوڑھا آدمی آخرکار ہم سے اتنا خفا کیوں ہے، ان کا درد کیا ہے؟ تو میرے خیال میں ان پر آپ کو سوچنا چاہیے۔ باقی ایسے ٹٹو لوگوں سے، فیاض الحسن چوہان، عائشہ گلالئی، حنا بٹ جیسے غلیظ لوگوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کردار کشی نہ کرائیں۔ اگر آپ کو مولانا صاحب سے کوئی تکلیف ہے تو ٹیبل ٹاک کریں ان کے ساتھ، اور اس بات پر سوچیں کہ 70 سال کا بوڑھا آدمی ہم سے خفا کیوں ہے۔ پاکستان کی وفاداری کے مقدمے میں ان پر کتنے اٹیک ہوئے، ان کے ساتھی شہید ہوئے، ان کے علماء شہید ہوئے، ان کے مدارس پر اٹیک ہوا، سب کچھ برداشت کیا پاکستان کی خاطر، سب کچھ۔ کیا تکلیف نہیں دی آپ نے، کیا تکلیف اس نے برداشت نہیں کی پاکستان کی خاطر، لیکن آپ نے اس 70 سال کے بوڑھے آدمی کو خفا کیوں کیا ہے؟ اس پر ہماری مقتدرہ ذرا سوچیں، غور فکر کریں،
نہیں تو بھائی فتنۃ الخوارج اور BLA کے خلاف آپ لشکر بناتے ہیں، کہتے ہیں لشکر بناؤ خود لڑو. تو مولانا فضل الرحمان تو ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک ریڈ لائن ہے. اسے کہو کہ 50 لاکھ جے ہوا ہے کہ جو فارم پر کیے ہوئے کارکن ہے ان کا قائد ہے، ان کا لیڈر ہے، ان کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہے پاکستان میں. خود افواج پاکستان میں ہی ان کے چاہنے والے موجود ہیں بھائی، جن کے ساتھ کوئی نظریہ نہیں ہے. فتنۃ الخوارج BLA والوں کوئی نظریہ نہیں ہے. آپ ہمارے خود ادارے کہتے ہیں وہ بیرون کے ایجنٹ ہے، کوئی ان کا نظریہ نہیں ہے. تو مولانا فضل الرحمان ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک تاریخ ہے. ان کی جماعت بہت تاریخ رکھتی ہے، بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے. وہ ہم سے زیادہ خود آپ بھی جانتے ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان کی کارکن کیا ہیں، اور وہ پاکستان کی خاطر، اپنے قائد کی خاطر کیا کیا نہیں کر سکتے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے مقتدر ادارے اور پالیسی ساز ادارے اس بات پر ضرور غور کریں گے. پاکستان زندہ باد، مولانا فضل الرحمان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.